جگہ انسان سے اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے تو اسی جگہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ بھی کر لینی چاہیے، تاکہ اگر کیا بروز قیامت اگر وہ جگہ گواہی دے کہ اے اللہ تیرے اس بندے نے مجھ پر یہاں پر گناہ کیا تھا، تو وہی زمین یہ گواہی بھی دے دے کہ باری تعالیٰ اس بندے نے توبہ بھی یہیں پر کھڑے کھڑے جو ہے وہ کر لی تھی۔ تو اس لیے جہاں کہیں بھی ہم سے کوئی کام، غلط کام، گناہ کا کام ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، فوراً ہمیں توبہ استغفار کی طرف جو ہے وہ آ جانا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک سے بڑھ کر ایک گزرے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک نمایاں نام حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم سے گناہ نہیں چھوٹتے تو تم توبہ بھی نہ چھوڑو۔ اگر گناہ نہیں چھوٹتے تو تم توبہ بھی نہ چھوڑو۔ یہ نہیں کرو نا کہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے ڈال کر بیٹھ جائیں کہ جی ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، ہم کیا کریں، ہم مجبور جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ تو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سے گناہ نہیں چھوٹتے تو تم توبہ بھی نہ چھوڑو، ایک نہ ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ العزیز تمہاری توبہ تمہارے گناہوں کے اوپر جو ہے وہ غالب آ جائیں گی۔ اور اگر توبہ کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں تائبین میں اٹھائیں گے کہ یہ توبہ کرنے والا گروہ ہے۔ کاملین میں نہ صحیح، تائبین میں، توبہ کرنے والوں میں اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جو ہے وہ اٹھائیں گے۔ تو ایک پہلی گزارش تو یہ ہے کہ گناہ کے بعد، نافرمانی کے بعد ہمیں فوراً اسی جگہ پر، اسی مقام پر توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ اور قرآن کریم میں رب العالمین فرما رہے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں حسنات گناہوں کو لپیٹ دیتی ہیں، گناہوں کو ختم فرما دیتی ہیں۔ ایک گزارش تو یہ ہے۔ دوسری گزارش، فتح مکہ کے موقع کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں تشریف لائے اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس جگہ پر واپس تشریف لے کر آ رہے ہیں جہاں سے قوم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ نکالا تھا۔ اس دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بڑے جوش و خروش میں تھے، اور بعض صحابہ تو یہ برملا یہ کہہ بھی رہے تھے کہ آج ہم مکہ میں واپس آ رہے ہیں، آج کے دن ہم اگلے پچھلے بدلے چکا دیں گے، ختم کریں گے جو انہوں نے کفار نے ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کی تھی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلہ لینے کا حکم نہیں دیا۔ ایک صحابی نے تو جوش میں آ کر کہا تھا الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن خون ریزی کا دن ہے، ان مشرکین مکہ کے خون سے مکے کی گلیوں کو آج رنگین کر دیں گے۔ لیکن سرکار دو عالم حضور اقدس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کے دن آج کا دن رحمت کا دن ہے، خون ریزی کا اور بدلہ لینے کا دن نہیں ہے۔ اور فتح مکہ کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی باتوں کا حکم دیا تھا۔ ان باتوں میں سے میں ایک بات گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حکم دیا تھا کہ اے لوگوں کے لیے پیکر امن و سلامتی کا پیکر بن جاؤ، ہمارے سے کسی کو کوئی خطرہ نہ ہو، سلامتی بانٹو، سلامتی تقسیم کرو۔ یہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں امن اور سلامتی کے پیکر بن جاؤ۔ یہ صرف فتح مکہ کے موقع کے اوپر تعلیم نہیں ہے، یہ تعلیم میرے اور آپ کے لیے یہ تعلیم ہے، اور آج کے دن ہمیں مجھے اور آپ کو اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی آل اولاد کو امن اور سلامتی کا پیکر بنا دیں۔ آج ہماری زبان اس طریقے سے، میری زبان میرے کنٹرول میں ہو کہ مجھے پتا ہو کہ میری زبان کسی کی عزت کی دھجیاں نہیں اڑائے گی۔ آج میرے ہاتھ، میری انگلیاں میرے کنٹرول میں ہو کہ مجھے پتا ہو کہ فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر میری انگلیاں کسی کی عزت کا کھلواڑ نہیں کریں گی۔ یہ سلامتی کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا کہ اے لوگوں، عام لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کفار کے لیے بھی، عام انسانیت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی تھی کہ لوگوں کے لیے سلامتی کے اور امن کے پیکر بن جاؤ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میری دوسری گزارش بھی مکمل ہو رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسا بنائیں، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ لوگوں کو میری بات سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو قیامت کے دن، مسلمانوں کو جہنم میں صرف اس لیے ڈالا جائے گا کہ جو کچھ تم زمین میں کھیتیاں اگا کے آئے ہو نا، تمہاری زبان میں جو کھیتیاں اگائی ہیں، تم اب اس کی کٹائی کرو، اب تم اس کو کاٹنا جو ہے وہ شروع کرو۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی فرمان کا دوسرا حصہ بھی سن لیجیے۔ آج آپ کے اس جامعہ محمدیہ کے اجتماع میں اپنے آپ کو اور آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو سلامتی کا پیکر بنانا ہے۔ میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میرے قلم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری نگاہوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن یاد رکھیے، اگر میں اپنے گھر والوں کے لیے امن اور سلامتی کا پیکر نہیں بن سکتا، باہر تو امن اور سلامتی کا پیکر بننا بڑا آسان ہے۔ آپ کے سامنے بیٹھ کر سلامتی کی تقریر کرنا تو بڑی آسان ہے، آپ کے سامنے بیٹھ کر زبان کی حفاظت پر تقریر کرنا تو بڑی آسان ہے، لیکن اگر میں نے اس سلامتی کا مظاہرہ اپنے گھر میں نہ کیا تو اس کا مطلب ہے میرے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ سب سے زیادہ سلامتی کے مستحق ہمارے بیوی بچے ہیں کہ ہمارے بیوی بچے ہماری زبان کی تیزی سے جو ہے وہ محفوظ رہے۔ تو دوسرا پیغام کہ ہم نے امن و سلامتی کا پیکر بننا ہے، ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے امن و سلامتی کا پیکر بننا ہے۔ باہر تو منبر پر بیٹھ کر تو سلامتی بکھیرنا بہت آسان ہے، لیکن اصل تو میرا امتحان میرے گھر میں ہوگا کہ میں اپنے بیوی بچوں کے سامنے سلامتی کا، میری زبان سے ان کی عزت محفوظ ہے یا نہیں محفوظ۔ اگر باہر تو میں سلامتی کا درس دوں اور اپنے میرے گھر کے اندر میری بیوی بچوں کی عزت میرے ہاتھ سے محفوظ نہ رہے تو یاد رکھیے کہ پھر میں اپنے اس بیان کے اندر اور میں اپنی اس تقریر کے اندر سچا جو ہے وہ نہیں۔ اپنے گھر والوں کی حوصلہ افزائی کرنا، اپنے بیوی بچوں کی تعریف کرنا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ صرف مسواک کر لینا، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لینا صرف یہی سنت نہیں ہے، یہ بھی سنتیں ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کی عزت کرنا یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم اس سنت کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ گھر والوں کی عزت کرنا، اپنی بیوی کی عزت کرنا یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے
اور آ کر پوچھنے لگے اپنی زوجہ محترمہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آج تو کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، کوئی سالن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ اور؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ سالن تو نہیں ہے، گھر میں سرکہ موجود ہے۔ اللہ آج مجھے گھر میں کوئی کہے نا کہ مولوی صاحب گھر میں کوئی سالن نہیں پکا، میری بیوی مجھے کہے اچار ہے اچار سے روٹی کھا لو، تو میں کھا کے دکھاؤں گا، میں کھا کے دکھاؤں گا اچار سے روٹی۔ میں نے ساری زمین و آسمان اپنے گھر کے نظام کو الٹ کر رکھ دینا ہے کہ اچھا میرے لیے سالن بھی نہیں پک سکا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ سرکہ لے آؤ، اور صرف سرکے سے روٹی نہیں کھائی بلکہ حدیث میں شمال ترمذی میں بھی غالباً روایت موجود ہے کہ سرکے سے روٹی کھاتے جا رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کو یہ بھی فرماتے جا رہے ہیں کہ اے عائشہ سرکہ صرف سالن ہی نہیں، کتنا اچھا سالن ہے اور کتنا مزیدار سالن ہے سرکہ۔ یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی۔ تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، میں گزارش صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر جگہ ہر مقام پر ہر کسی کے لیے سلامتی اور امن کا پیکر بننے کی ترغیب دی ہے، سلامتی اور امن کا پیکر بننے کی ترغیب دی ہے۔ اور سب سے زیادہ ہماری سلامتی کے مستحق، سب سے زیادہ جن کو ہماری سلامتی کی ضرورت ہے وہ ہمارے گھر والے ہیں، جس کو ہماری زبان میں کہا جائے نا کہ باہر مسجد کے اندر منبر کے اوپر تو صوفی بن کر بیٹھنا اور تقریر کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن میرا رویہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ کیا ہے، یہ یہاں آ کر میرا امتحان ہوگا۔ باہر تو تقویٰ دکھانا بہت آسان ہے۔ تو میں نے دو گزارشات آپ سے کی ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اس لیے اگر نیکی برائی اگر ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی نیکی بھی کریں، وہ نیکی ہماری برائی کو ختم کر دے گی۔ اور دوسری گزارش میں نے کی ہے کہ ہم امن اور سلامتی کے پیکر بن جائیں، ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کریں کہ ہماری زبان ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور بالخصوص ہمارے گھر والوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تیسری گزارش کر کر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے اوپر کوئی پریشانی اور مصیبت آ جائے تو ان کو دور کرنے کی جو انسان تدبیر کرتا ہے نا، تدبیر کرنی بھی چاہیے۔ فرمایا کہ ساری تدبیریں اپنی جگہ، لیکن دعا سے بڑھ کر کوئی تدبیر نہیں ہے، دعا سے بڑھ کر کوئی تدبیر نہیں ہے۔ آج ہم نے سمجھ لیا کہ ہم جا کے مسجد کے مولوی صاحب سے کہیں گے حضرت ہمارے لیے دعا کر دو۔ مولوی صاحب کو کیا ضرورت ہے، باپ میرا مرا اور وہ دعا کرے میرے باپ کے لیے؟ جس درد اور فکر کے ساتھ میں دعا کر سکتا ہوں نا اپنے باپ کے لیے، اس درد اور فکر کے ساتھ کسی مسجد کا مولوی دعا نہیں کر سکے گا۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری تدبیریں اپنی جگہ، لیکن دعا سے بڑھ کر تدبیر کوئی نہیں ہے۔ لیکن دعا کی شرائط بھی پھر یہ ہے کہ ہمارا دھیان بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو، اور پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ آج 22 جمادی الثانی ہے، اور 22 جمادی الثانی کا دن وہ دن ہے جس دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ میں نے جتنی بھی گزارشات کی ہیں میں نے اپنے آپ کو نرم کرنے کا، نرمی پیدا کرنے کی گزارش کی ہے۔ یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی تعلیمات۔ میں نے نیکیوں کی ترغیب دی ہے، میں نے دعا کرنے کی ترغیب دی ہے، ہم ان نیکیوں کے اوپر ڈٹ جائیں۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، تو ایک گروہ کھڑا ہو گیا کہ ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی،
حضرت عمر فاروق کی رائے بھی یہ تھی کہ امیر المومنین اگر یہ زکوٰۃ نہیں نہ دے رہے، ابھی ان کے ساتھ کچھ نہ کیا جائے۔ ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں، آپ ان منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کریں گے تو لوگ کہیں گے مسلمان آپس میں لڑ پڑے، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو تاریخ سال خطبہ مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا تھا، وہی میری تقریر کا خلاصہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 63 سالہ بوڑھا مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کی رائے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ان منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد نہ کیا جائے، لیکن حدیث میں آتا ہے مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر سیدنا ابو بکر کے ہاتھ میں تلوار ہے، بڑھاپے کی وجہ سے ہاتھ بھی ہل رہا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کے زمانے کے اندر اگر کوئی دین کے اوپر 1 انچ بھی عمل کرتا ہو، 1 رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا ہو، ابو بکر کے زمانے میں وہ پیچھے ہٹ جائے، وہ نہ دے، اللہ کے نبی کے دین میں کمی کر دی جائے، وَأَنَا الْحَيُّ، اور میں زندہ ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اے لوگوں، اگر تم نے ان منکرین کے خلاف زکوٰۃ کے خلاف جہاد نہ کیا تو ابو بکر ان کے خلاف جہاد کرے گا، اور تنہا جہاد کرے گا۔ اس خطبے کا یہ اثر ہوا کہ تمام صحابہ کرام کا شرع صدر ہو گیا، اور منکرین زکوٰۃ کا کلا کما سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا۔ لہذا آج ہم یہ نہ کہیں کہ معاشرہ ادھر کو جا رہا ہے، دنیا ادھر کو جا رہی ہے، بہت صاحب کیا کرے، موبائل لے آ کر ہمارا اور ہمارے بچوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ نہیں، ہم ابو بکر، میں اپنے آپ کو سیدنا ابو بکر صدیق کا سبق پڑھا رہا ہوں۔ ساری دنیا معاشرہ بگڑ جائے، ہم کیا دنیا کیسی پھرے، موبائلوں نے ہمارے بچوں کو بگاڑ دیا، لیکن مجھے اور آپ کو تنہا ان برائیوں کے خلاف جہاد کرنا ہے، مجھے اور آپ کو تنہا ان برائیوں کے خلاف لڑنا ہے۔ اللہ جل شانہ، اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔